بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، عمران خان نے آج عوام کے ساتھ بات کرتے ہوئے بہت بڑا فیصلہ کیا ہے۔ اس فیصلے کو تاریخ آنے والے 10 سال میں یا 15 سال میں کیسے یاد رکھے گی، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ مزید بات کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ مزید اپڈیٹس ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ تاریخ کا سب سے بڑا فیصلہ، یا شاید عمران خان کی پولیٹیکل ہسٹری میں بھی اتنا بڑا فیصلہ نہ ہوا ہوگا جو انہوں نے اکیلے لیا ہے۔ ناظرین، اس وقت کوئی نہیں ہے عمران خان کے ساتھ سوائے چند ایک بندوں کے۔ عمران خان نے قوم سے تقریر کی ہے اور پورا پاکستان اس وقت پریشانی کا شکار ہو چکا ہے۔ حقیقت سے سامنا ٹی وی چینل آپ کو یہ بتائے گا کہ عمران خان نے کن حالات میں یہ فیصلہ کیا ہے اور اس کے پیچھے کیا وجہ بنی۔ اصل میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ عمران خان نے کس پوائنٹ پہ یہ بات کی ہے اور آگے کیا ہونے والا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ کرونا وائرس کا مقابلہ ایمان اور نوجوان آبادی سے کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اس بیماری سے لڑ سکتے ہیں تو ایمان کے بل بوتے پہ لڑ سکتے ہیں، اور میں اپنی قوم کو اس مصیبت اور برے وقت سے نکال کے رہوں گا۔ اور انہوں نے کہا کہ ٹائیگر فورس بنانے کا اعلان کرتا ہوں۔ ٹائیگر فورس لاک ڈاؤن کے دوران گھروں میں کھانا پہنچائے گی اور لوگوں کو قرنطینہ کے متعلق آگاہی دے گی۔ لاک ڈاؤن کر کے لوگوں کو مارنا نہیں چاہتے، کورونا سے ڈرنا نہیں۔ کورونا صرف 4-5% بزرگ اور بیمار بندوں کو ہوتا ہے۔ اور وزیر اعظم عمران خان نے قوم سے خطاب میں پیغام دیا ہے کہ اس وقت ساری دنیا کورونا کی جنگ لڑ رہی ہے۔ اس میں صرف کامیاب ملک چین رہا ہے۔ چین نے ووہان میں لاک ڈاؤن کر کے 2 کروڑ سے زائد لوگوں کو بند کر دیا اور وائرس پر قابو پا لیا۔ اگر ہمارے چین جیسے حالات ہوتے تو میں بھی پاکستان کو بند کر دیتا۔ ہمارا مسئلہ ہے کہ ہماری 25% آبادی غریب کی لکیر سے نیچے ہے اور 20% ایسے جو غریب کی لکیر کے قریب ترین ہے۔ اگر لاک ڈاؤن کر دیا تو لوگ گھروں میں بیٹھ جائیں گے، بے روزگار ہو جائیں گے۔ اس لیے ذہن میں ڈال لیں کہ کوئی لاک ڈاؤن کامیاب نہیں رہے گا پاکستان میں۔ یہ ایسی بیماری ہے جو امیر اور غریب میں فرق نہیں کرتی۔ اگر ہمارا خیال ہے کہ وائرس غریب علاقوں میں رہے اور امیر تک نہیں آ سکتی تو برطانوی وزیر اعظم سامنے ہیں آپ کے۔ وزیر اعظم عمران خان جس ماڈل پر پاکستان کو چلانا چاہتے ہیں، مثال کے طور پر سویڈن، اصل میں سارا یورپ اور ساری دنیا بند ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے سوائے سویڈن کے۔ سویڈن نہیں بند ہوا۔ سویڈن کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ دیکھو بھائی، ہم نے یہ کام نہیں کرنا، ہم نے خوف سے نکلنا ہے۔ جب کسی انسان میں خوف پیدا ہوتا ہے تو انسان کی وہ ساری باڈی کام کرنا چھوڑ جاتی ہے۔ اس کا ایک ہی حل ہے، یہ کوئی بہت بڑی بیماری نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے خوف پہ قابو پا لیتے ہیں تو آپ اس بیماری سے جیت جاتے ہیں۔ سویڈن کے اندر بار کھلے ہیں، ریسٹورنٹ کھلے ہیں اور لوگ آ جا رہے ہیں، اور ان کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ آپ نے کچھ بھی بند نہیں کرنا، اور کہا کہ بلا وجہ گھر سے باہر بھی نہیں نکلنا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہماری طبیعت بوجھل ہو رہی ہے تو آپ تھوڑی دیر کے لیے باہر جا کے انجوائے کر آئیں، لیکن بلا وجہ کوشش کریں کہ بلا وجہ گھر سے باہر نہ نکلیں۔ اور کہا ہے کہ آپ نے خوف میں نہیں آنا، آپ اس بیماری کو شکست دے دیں گے۔ تقریباً سویڈن کی آبادی ہے 1.25 کروڑ اور اب تک اس میں کیسز آئے ہیں 4000 اور 150-60 کے راؤنڈ باؤنڈ ان کی اموات ہوئی ہیں، اور ہلاکت بھی ان لوگوں کی ہوئی ہے جو کہ پہلے سے ہی کمزور تھے یا پھر بیمار تھے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ جتنے لوگ اس بیماری سے مرے ہیں اتنے لوگ تو سال میں فلو سے مر جاتے ہیں، اور دنیا میں کوئی خوف و خراش ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ بیسیکلی یہ چیز عمران خان اپنانے جا رہے ہیں، یہ ماڈل لے کے آگے آ رہے ہیں جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ نیکسٹ لیول گیم چل رہی ہے دنیا میں ڈرانے کی۔ دوستو، ہمیں ڈرنا نہیں ہے کسی سے بھی۔ دیکھیے، اس وقت ریاست یہ چاہتی ہے کہ پورا ملک بند ہو، اور عمران خان چاہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو۔ اس کا ایک ریزن ہے۔ دیکھیں، پاکستانیوں کو کبھی بھی اچھی خوراک نہیں ملی، کھاد سپرے اور سرف والے دودھ ہم پیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا امیون سسٹم یعنی کہ ہمارے معدے اتنے سٹرونگ ہو چکے ہیں کہ یہ بیماری ہمیں زیادہ اثر نہیں کر رہی۔ مثال کے طور پر اگر کوئی انگریز ہمارے ملک میں رہنے کے لیے آئے تو آتے ہی وہ بیمار ہو جائے گا۔ اس کی وجہ ہے کہ گندی خوراک، گندا آئل وغیرہ۔ یہاں پہ ہم 2 نمبر، 3 نمبر، 4 نمبر، 5 نمبر، 6 نمبر تک چیزیں کھا جاتے ہیں۔ ہمارے اندر اتنی خرابی پیدا نہیں ہوتی جتنی کہ ہونی چاہیے، کیونکہ ہمارا امیون سسٹم ان خراب چیزوں کو کھا کر اور ان سے فائٹ کر اتنا سٹرونگ ہو گیا کہ یہ برداشت ہو جاتی ہیں۔ اس میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں۔ اگر کوئی بندہ ہم میں سے چین چلا جاتا ہے، اللہ نہ کرے کہ کبھی بھی ایسا ہو، اگر ہم چین چلے جاتے ہیں تو وہاں دیکھ لیں چینی کیا کھاتے ہیں، سانپ کھاتے ہیں، کیچوے کھاتے ہیں، کچھوے کھاتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا کھاتے ہیں۔ اگر ہم میں سے کوئی مسلمان اللہ نہ کرے یہ چیز کھا لے
تو کیا ہوگا؟ فوری بیمار ہو جائیں گے، کیونکہ ہمارے معدے ان حرام چیزوں کو کھانے کے عادی نہیں ہیں، اور 1-2 ماہ تک تو ہم بیڈ سے ہی نہیں ہلیں گے۔ اب چینیوں کا یہ سسٹم کام کرتا ہے، ان کے معدے ان حرام چیزوں کو کھانے کے عادی ہو چکے ہیں۔ یہی وہ پالیسی ہے جو عمران خان اپنانا چاہتے ہیں کہ ہمارے امیون سسٹم امریکن اور اٹلی کے لوگوں کے امیون سسٹم سے زیادہ سٹرونگ ہے۔ اور دوسری بات، عمران خان کہتے ہیں کہ ہم اپنے ایمان کی طاقت اور ایمان کے بل بوتے پر اس کرونا وائرس جیسی وبا سے جنگ جیتے اور لڑے۔ ان تمام صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر کسی نے کسی کو نقصان پہنچایا ہے تو وہ سعودی عرب نے پہنچایا ہے۔ ان کو حرم شریف اور مسجد نبوی بند کرنا ہی نہیں چاہیے تھا، کھڑے رہتے ایمان کے دم پر۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ آب زمزم جس سے ساری دنیا شفا حاصل کرتی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، حدیث مبارکہ ہے کہ اگر آب زمزم کے پانی کو آپ امیجن کر کے کہ یہ مجھے بیماری ہے، آپ وہ پانی پی لیں گے تو وہ بیماری آپ سے دور ہو جائے گی اللہ کے فضل و کرم سے، اور یہ ایمان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو دوستو، یہی ہمارا ایمان ہے اور یہی ہماری طاقت ہے۔ صاف اور سیدھی بات ہے کہ باہر کی طاقتیں ہمارا ایمان کمزور کرنا چاہتے ہیں، یہ شیطانی طاقتیں ہماری مسجدیں اور ہمارے ایمان کو ہم سے دور کرنا چاہتے ہیں، اور یہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ عمران خان نے یہ جو قدم اٹھایا ہے، یہ قدم ان کا بہت بڑا ہے۔ اللہ پاک ان کو کامیاب کرے، ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ اپنے ایمان کے بل بوتے پہ ہم نے کرونا وائرس وبا سے جنگ جیتنی ہے۔ اور دوستو، یقین کریں، اگر عمران خان اس چیز میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ان کا نام سنہری حرفوں میں لکھا جائے گا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ باہر کی طاقتیں ایسا ہونے نہیں دیں گی۔ یہ شیطانی طاقتیں چاہتی ہیں کہ سب کچھ بند ہو اور ہر جگہ انہی کا خوف ہو، مارکیٹیں گر جائیں، کنگ بدلے، امریکہ تباہ ہو۔ آخر انہوں نے دجال کا نظام بھی تو لے کے آنا ہے۔ یہ طاقتیں کبھی بھی عمران خان کو کامیاب نہیں ہونے دیں گی۔ اگر عمران خان ٹائیگر فورس کو کہیں گے کہ فلاں علاقہ جا کے بند کرو، لاک ڈاؤن کرو، تو وہ کریں گی۔ ایجنسیوں کو کہیں گے تو وہ بھی جائیں گے۔ لیکن یہ جو پیچھے بیٹھی ہیں شیطانی طاقتیں، جنہوں نے پوری دنیا کو کنٹرول کیا ہوا ہے، دجال کا نظام لے کے آنا ہے انہوں نے، یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ عمران خان کامیاب ہو۔ دوستو، یہ بہت ہی بڑی جنگ ہے، کیونکہ پوری دنیا کو انہوں نے بند کروایا ہوا ہے۔ اگر پاکستان یا کوئی اور ملک ایسا نہیں کرے گا تو وہاں پر یہ شیطانی طاقتیں بڑی صورتحال خراب کریں گے۔ یہ بہت ہی بڑی جنگ ہے، مقابلہ بڑا سخت ہے، اور امید ہے کہ ایمان کی ہی جیت ہوگی، کیونکہ کسی قوم کے اندر ایمان ہو، آپ کھڑے ہو جائیں اللہ کو یاد کر کر، دعا کر کر، تو آپ ہی کی جیت ہوگی۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو حضور پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے، یہی ہمارا ایمان ہے اور یہی ہماری طاقت ہے۔